بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی بالکل آخری رات جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، جیسے کہ چاند نظر آتا ہے، عید کا اعلان ہوتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے، ساری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں۔ عشاء کی نماز میں ایک صف دو صف سے زیادہ مسجدوں میں مصلی نہیں ہوتے اور بازار پورے کے پورے آباد ہیں، اس کی رونق بڑھ گئی ہے۔ رات بھر ہم مسلمان شاپنگ میں مصروف ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دکانوں کو، ہوٹلوں کو، شو رومز کو آباد کیے ہوئے۔ اس رات کو عمومی طور پر مسلمانوں نے شاپنگ کی رات سمجھ لیا، خریداری کی رات سمجھ لیا اور عید کی تیاری کی رات سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ جو رات ہے، یہ رات بھی عبادتوں کی رات ہے، نیک اعمال کرنے کی رات ہے، خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی رات ہے۔ یہ رات بھی اللہ کے حضور رونے کی، گڑ گڑانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ پورا مہینہ ہم نے جو خیر کے کام کیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، جو عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں، جو تراویح ہم نے پڑھی ہے اور جو روزے ہم نے رکھے ہیں، جو صدقہ خیرات ہم نے کیا ہے، آج کی رات اللہ رب العزت اس کا انعام دینے والے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم خوب محنت کریں، مزدوری کریں، کام کریں اور جب اس کا صلہ ملنے والا ہو، جب اس کا بدلہ ملنے والا ہو، جب اس کا انعام ملنے والا ہو، ہم اس انعام سے، اس بدلے سے جی کترا کے، منہ چرا کے، پیٹھ پھیر کے نکل جائیں اور ہم گویا ایسی قیمتی رات کو غفلتوں میں گزار دیں، انعام لینے سے انکار کر دیں۔ یہ رات انعام کی رات ہے، اللہ کو منانے کی، رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے، آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے۔ سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ یہ رات اللہ کو منا کے انعام لینا ہے، اس رات میں اللہ کو منا کے اپنی نیکیوں کا صلہ اور بدلہ لینا ہے، اس رات میں عبادت کرنا ہے۔ اور ایک روایت ایسی ہے جس میں بہت بڑی فضیلت اس رات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، من قام لیلتی العیدین، جو عیدین کی 2 راتوں میں قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محتسبا، ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عبادت کرتا ہے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس رات کو، عید کی رات کو عبادت کرنے والے کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ رہے گا۔ اللہ پاک کی خاص عنایتیں، خاص اللہ پاک کی نظر کرم اس کے اوپر پڑی رہے گی۔ لیکن یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو عید الفطر کو جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، شاپنگ کرنے اور رات بھر بازاروں میں گھومنے پھرنے اور ہوٹلنگ کرنے کے بجائے اور اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کے تھوڑی سی عبادت کر لیں۔ کم سے کم اتنا اہتمام تو ہمارا ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہو جائے، فجر کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہو جائے، ہم مسجد میں حاضر ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، تاکہ اس رات کو ملنے والے انعام سے ہم محروم نہ رہیں۔ ورنہ اگر ہماری یہ رات غفلتوں میں گزرے گی، شاپنگ میں گزرے گی، لاپرواہیوں میں گزرے گی، بازاروں میں گزرے گی، تو ہم ایسی قیمتی رات میں اللہ کی رحمت سے اور انعام سے محروم رہیں۔ اس لیے اس رات کی قدر و قیمت کو سمجھیں، زیادہ سے زیادہ اس رات میں بھی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ عبادت نہیں ہو سکتی تو کم سے کم درجے میں غفلتوں سے، لاپرواہیوں سے اور گناہوں سے احتیاط کر کے چپ چاپ آرام کرنے کی کوشش کریں۔